اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدرہ من حیث سیرہ منازل 28 منزلا فی 28 لیلة من کل شہر ویستتر لیلتین ان کان الشہر 30 یوما ولیلة إن كان 29 يوما لتعلموا بذلك عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك المذكور إلا بالحق لا عبثا تعالى عن ذلك يفصل بالياء نفصل والنون يبين الآيات لقوم يعلمون يتدبرون إن في اختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان وما خلق الله في السماوات من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك وفي الأرض من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها لآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يتقون فيؤمنون خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها إن الذين لا يرجون لقاءنا بالبعث ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة لإنكارهم لها واطمأنوا بها سكنوا إليها والذين هم عن آياتنا دلائل وحدانيتنا غافلون تاركون النظر فيها أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من الشرك والمعاصي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يرشدهم ربهم بإيمانهم به بأن يجعل لهم نورا يهتدون به يوم القيامة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم أي يا الله فإذا ما طلبوه بين أيديهم وتحيتهم فيما بينهم فيها سلام وآخر دعواهم أن مفسر الحمد لله رب العالمين. لغات دیکھیے. قدر یقدر تقدیر باب تفعیل سے اندازہ کرنا، کسی چیز کو مخصوص مقدار اور مخصوص پیمانے پر رکھنا. منازل منزل کی جمع ہے، اس کا اصل معنی ہے نازل ہونے کی جگہ. اللہ نے شمس و قمر کی رفتار کے لیے خاص حدود مقرر فرمائی ہے، ان میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے. فصل یفصل تفصیل باب تفعیل سے صاف صاف بتلانا. لآیات یہ آیتن کی جمع ہے، اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں. یتقون باب افتعال سے جمع مذکر غائب ہے، مصدر ہے اتقاء، بچنا، ڈرنا، پرہیز کرنا.
لا یرجون، یہ باب نصر سے جمع مذکر غائب، مصدر رجاء، اس کے معنی امید رکھنا، ڈرنا۔ رضو باب سمع سے رضیہ یرضا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مصدر ہے رضاء، خوش ہونا، راضی ہونا۔ واطمئنوا، یہ مصدر اطمینان افعلال سے، مطمئن ہونا۔ مأواہم، مأوا کے معنی ٹھکانہ، یہ اس میں ظرف ہے۔ یہدیہم باب ضرب سے، مصدر ہے ہدایت، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ بے ایمانہم، ایمان باب افعال کا مصدر ہے، تصدیق کرنا۔ جنت النعیم، آرام کا باغ۔ دعواہم، دعویٰ مصدر ہے، اے دعاؤہم، سبحانک اللہم، سبحان یہ مصدر ہے بروزن غفران، یہ مصدر ہمیشہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب مستعمل ہوتا ہے، اور یہ لازم الاضافت ہے، اصل میں ہے نسبح سبحانک۔ اللہم اصل میں ہے یا اللہ، شروع سے یا حذف کر کے آخر میں میم اس کے بدلے میں لایا گیا ہے۔ تحیتہم، تحیہ تفعیل سے مصدر ہے، سلام کرنا، ملاقات کرنا۔ ترجمہ دیکھیے، اور اس کے لیے مقدر کیا اس کی رفتار کے اعتبار سے منزلیں، 28 منزلیں ہیں، ہر مہینے کی 28 راتوں میں طے کرتے ہیں، اور اگر 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے تو 2 رات وہ چاند چھپتا ہے، اور اگر 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے تو 1 رات وہ چاند چھپتا ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے مہینوں کے عدد معلوم کرو، نہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سالوں کے عدد معلوم کرو اور دیگر حساب و کتاب کو معلوم کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مذکورہ چیزوں کو نہیں پیدا فرمایا مگر حق کے ساتھ، نہ کہ بیکار۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پاک ہے اور اعلیٰ ہے۔ ہم نفصلو یا کے ساتھ، یفصلو یا کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور نفصلو نون کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی تدبر کرتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، یعنی جانے اور آنے میں، اور زیادتی اور کمی میں، اور ان چیزوں میں جن کو اللہ نے آسمان میں پیدا فرمایا، یعنی فرشتے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور ان چیزوں میں جن کو اللہ نے زمین میں پیدا فرمایا، یعنی جانور، پہاڑ، سمندر، نہریں، درخت وغیرہ، سب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، چنانچہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ان کو ذکر فرمایا اس لیے کہ وہی لوگ اس سے نفع اٹھانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہمارے ملاقات سے ڈرتے نہیں ہیں، بعث کے ذریعے اور آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پر راضی ہیں، آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے
اور اسی پر مطمئن ہیں اور اس پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے یعنی ہمارے وحدانیت کی دلیلوں سے غافل ہیں، یعنی اس میں غور و فکر کو چھوڑتے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے عمل کی وجہ سے یعنی شرک اور معاصی کی وجہ سے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کو ان کا پروردگار منزل مقصود تک کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ بہی طور کہ ان کو ایسا نور عطا فرمائے گا جس سے قیامت کے دن منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی آرام کے باغوں میں، اور ان کی دعا جنت میں، یعنی جنت کے اندر چاہت والی چیزیں طلب کرنا اس طور پر ہوگا کہ وہ کہیں گے سبحانک اللہم، یعنی یا اللہ۔ تو جب اپنی چیزوں کو وہ طلب کریں گے تو وہ چیزیں ان کے سامنے حاضر ہوں گی، اور ان کا استقبال آپس میں سلام کے ذریعے ہوگا جنت کے اندر، اور ان کی آخری دعا یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اللہ پاک نے ما قبل میں اپنے نظام و انتظام کا ایک مظہر یہاں تک بیان فرمایا، وقدرہ منازل سے اسی نظام کا دوسرا مذہب بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اور اسی نے اس کی رفتار کے اعتبار سے منزلیں مقرر فرمائی، یعنی کل منزلیں 28 ہیں، جس کو ہر ماہ کی 28 راتوں میں چاند طے کرتا ہے۔ اگر 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے تو چاند 2 رات چھپا رہتا ہے، اور اگر مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو چاند صرف 1 رات چھپا رہتا ہے۔ اور چاند کی جو یہ 28 منزلیں ہیں 12 برجوں پر منقسم ہیں، جو یہ ہیں حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، جن کو 28 رات میں چاند طے کرتا ہے۔ اور آفتاب کی منزلیں 360 یا 365 ہوتی ہیں، جن کو وہ 12 مہینوں میں طے کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاند اور سورج دونوں کی منزلیں ہیں۔ تو پھر قدرہ میں ضمیر کا مفرد لایا جانا اس اعتبار سے ہے کہ قدرہ کی ہو ضمیر کل واحد کے معنی میں ہے، جو قرآن اور عربی محاورات میں کثیر الاستعمال ہے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ اگرچہ منزلیں اللہ نے چاند و سورج دونوں ہی کے لیے مقرر فرما دی ہے، لیکن قدرہ سے صرف چاند کی منازل کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے یہاں مفرد کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، اور چاند کے منازل کو خاص طور سے اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کے حالات ہر روز متغیر ہوتے ہیں، چنانچہ آخر ماہ میں تو بالکل نظر ہی نہیں آتا۔ اس طرح کے تغیرات کا مشاہدہ کر کے بے علم لوگ بھی تاریخوں کا پتہ چلا سکتے ہیں، برخلاف آفتاب کی منزلوں کے کہ اس کا پتہ تو آلات و حساب کے بغیر معلوم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا طلوع و غروب ایک ہی ہیئت سے سال کے تمام ایام میں ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ سورج کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آج 4 اپریل ہے یا 24 اپریل، برخلاف چاند کے کہ اس کو ہر کس و ناکس دیکھ کر یہ پتہ چلا سکتا ہے کہ آج 10 محرم ہے یا 25 محرم۔
اس لیے اس آیت میں شمس و قمر دونوں کا ذکر کرنے کے بعد جب اس کی منازل مقرر کرنے کا ذکر فرمایا تو بضمیر مفرد قدرہ ارشاد فرما کر صرف قمر کی منازل بیان فرمائی گئی۔ نیز زیادہ تر احکام اسلام کا تعلق قمری سال اور مہینوں سے ہے، اس لیے بھی خاص طور پر قمر کے منازل کو بیان کیا گیا۔ آگے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ سے قدرہ منازل کی وجہ اور علت بیان کرنا مقصود ہے کہ تقدیر منازل اس بنا پر ہے کہ ان سے تم سالوں کا عدد اور مہینوں کی تاریخ کا حساب معلوم کر سکتے ہو۔ الغرض اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا بیان ہے کہ اس نے روشنی کے دو عظیم خزانے لوگوں کے تقاضے کے مطابق پیدا فرمایا، پھر ہر ایک کی رفتار کے لیے ایسے پیمانے مقرر فرما دیے جس سے سال، مہینہ، تاریخ اور اوقات کے ایک ایک منٹ کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا گیا ما خلق اللہ ذالک المذکور الا بالحق، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا بلکہ ان میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں اور انسان کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ مقصد اس آیت کریمہ کا ما قبل والے مضمون پر مزید تنبیہ کرنا ہے۔ آگے فرمایا گیا یفصل الآیات یبین لقوم یعلمون یتدبرون، یہ جو دلائل ہیں جو اللہ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں اپنا مقصد ان لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتے ہیں جو عقل و دانش رکھتے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اگر نفصلو پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم دلائل قدرت و حکمت صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و دانش رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات وفی الارض لآیات لقوم یتقون، کہ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں اور ان چیزوں میں جن کو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کا ڈر مانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ کی قدرت کے دلائل کو بیان کرنا مقصود ہے۔ من جملہ دلائل میں سے رات و دن کا اختلاف ہے، اس اختلاف سے مراد رات دن کا آنا جانا ہے یا رات و دن کا چھوٹا بڑا ہونا ہے، جس کو مفسر علام نے بالذہاب والمجیء والزیادۃ والنقصان سے بیان فرمایا ہے۔ نیز انہی دلائل قدرت میں سے اللہ پاک کی آسمان میں پیدا کردہ تمام چیزیں ہیں جن کو مفسر علام نے من ملائکتیوں و شمسیوں و قمریوں و نجوم وغیرہ ذالک سے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح انہی دلائل قدرت میں سے اللہ پاک کی زمین کے اوپر پیدا کردہ چیزیں ہیں جن کو مفسر علام نے من حیوان و جبال و انہار و اشجار وغیرہ سے بیان فرمایا ہے۔ آگے فرمایا گیا لآیات دلالات علی قدرتہ تعالی لقوم یتقون فیؤمنون، کہ آسمان اور زمین کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر اللہ سے ڈر کر ایمان لاتے ہیں۔ آگے خصہم بالذکر لأنہم المنتفعون بہا سے ایک اعتراض کا جواب مقصود ہے۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ آسمان و زمین کی مخلوقات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو سب کے لیے ہے، پھر قوم متقین کی تخصیص کیوں؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ دراصل فائدہ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، اس لیے خاص طور پر انہی لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ آگے فرمایا گیا ان الذین لا یرجون لقاءنا بالبعث ورضوا بالحیاۃ الدنیا بدل الآخرۃ لانکارہم لہا واطمأنوا بہا سکنوا الیہا والذین هم عن آیاتنا دلائل وحدانیتنا غافلون تارکون النظر فیہا۔
کہ بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کا ڈر رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر حساب و کتاب دینا ہوگا اور دنیاوی زندگی پر آخرت کو ترک کر کے خوش رہتے ہیں اور اس پر مطمئن بھی ہیں کہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی جو ہماری آیتوں میں وحدانیت کے دلائل سے غافل ہیں، یعنی ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ما قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی حکمت کے خاص مظاہر کو ذکر فرما کر عقیدہ توحید و آخرت کو ایک بلیغ انداز میں ثابت کیا گیا تھا۔ اگلی آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ کائنات عالم کی ایسی کھلی نشانیوں کے باوجود انسان کے دو طبقے ہو گئے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس نے ان آیات قدرت کی طرف ذرا بھی دھیان نہ دیا اور اپنے پیدا کرنے والے مالک حقیقی کو نہ پہچانا اور اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا۔ پہلی دو آیتوں میں انہی لوگوں کی خاص علامات بتلا کر ان کی سزائے آخرت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں ان الذین لا یرجون پر والذین هم عن آیاتنا کا عطف کیا گیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ان دونوں گروہوں میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو موجب وعید ہیں، یا یہ کہ پہلے ان الذین میں مشرکین کا ذکر ہے اور آگے والذین میں اہل کتاب کا ذکر ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دونوں گروہ کے لیے اگلی وعید ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہیں ان کی سزا آخرت میں یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آگے بتایا گیا کہ یہ سزا ان کے خود عمل کا نتیجہ ہے۔ عمل سے مراد شرک و معاصی ہے، جس کو من الشرک والمعاصی سے بیان فرمایا گیا۔ بما کانوا میں با سببیہ اور ما مصدریہ ہے، اے بسبب کسبہم۔ آگے فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم یرشدہم ربہم بایمانہم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے طبقے کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے آیات قدرت پر پورا دھیان دیا اور اپنے خالق کو پہچانا۔ ان خوش نصیب انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان لائے، عمل صالح کے پابند ہو گئے، ان کے لیے دنیا آخرت میں جو اچھا صلہ اور جزا مقرر فرمائی ہے اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے منزل مقصود یعنی جنت کی رہنمائی کرے گا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ ایمان والوں کے اعمال اچھی صورت میں آئیں گے۔ جس وقت وہ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، وہ اعمال ان سے عرض کریں گے، ہم تم کو دنیا میں عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے اور عبادت میں تھکایا کرتے تھے، تو تم میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، برخلاف کفار کے کہ ان کا حشر بروز قیامت اندھا بنا کر کیا جائے گا اور وہ اپنے مقصود کو نہ پائیں گے، بلکہ ان کے پاس ان کا برا عمل آئے گا اور کہے گا تم دنیا میں مجھ سے بڑے مزے لیا کرتے تھے، تو آج میں تم پر سوار ہوں گا۔ یہ بات واضح رہے کہ یہاں پر یہدیہم میں جس ہدایت کا ذکر ہے اس سے راستہ بتلانے اور دکھلانے کا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ منزل مقصود تک پہنچانے کا معنی مراد ہے، اور منزل مقصود سے مراد جنت ہے۔ جس طرح پہلے طبقے کی سزا ما کانوا یکسبون کے سبب سے تھی، اسی طرح دوسرے طبقے کی جزا ایمان لانے کے سبب سے تھی، جس کو بے ایمانہم سے بیان فرمایا گیا۔ لیکن یہاں ایمان سے مراد وہی ایمان کامل ہے جس کے ساتھ عمل صالح بھی مقرون ہو، جس کا بدلہ جنت ہے، جو بے نظیر راحتوں اور نعمتوں کا مقام ہے، جس کو تجری من تحتہم الانہار فی جنات نعیم کے ذریعے بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ پورا جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے اور ان الذین کی خبر ثانی بھی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہدیہم کے مفعول سے حال ہو۔ فی جنات النعیم، جنات النعیم کا اطلاق تمام جنات پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے مومنین کو اللہ
دار کرامت میں پہنچائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اگلی آیت میں دعواہم فیہا طلبہم لما یشتہونہ فی الجنت ان یقولوا سبحانک اللہم، کہ اہل جنت کی دعا جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ہوگی کہ سبحانک اللہم کہتے رہیں گے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں گے۔ یہاں پر دعا کے معنی میں ہے، اپنے معنی مشہور میں نہیں ہے۔ جو کوئی مدعی اپنے حریف کے مقابلے میں دعویٰ کیا کرتا ہے وہ دعویٰ مراد نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو کہتے ہیں کسی چیز کی درخواست کو، اور سبحانک اللہم میں تو کسی درخواست کا معنی ہی نہیں ہے اور نہ طلب کا معنی ہے، تو اس کو دعا کیوں کہا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اہل جنت کو کوئی چیز مانگنے اور درخواست کرنے کی تو سرے سے ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ساری نعمتیں حسب خواہش ان کو خود بخود حاصل ہوں گی۔ اس لیے دعا کے قائم مقام ان کی زبان پر سبحانک اللہم کے الفاظ میں صرف اللہ کی تسبیح ہوگی، جو اہل جنت اور خادموں کے درمیان علامت ہوگی تمام مطلوب کو حاضر کیے جانے کے سلسلے میں۔ لہٰذا اگر وہ مثلا کھانا چاہیں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم، تو خدام کھانے کی دسترخوان سجا دیں گے، جس دسترخوان کی لمبائی چوڑائی 1 میل ہوگی، اور ہر دسترخوان پر 70,000 پیالے ہوں گے، اور ہر پیال میں الگ الگ رنگ کا کھانا ہوگا، ایک دوسرے جیسا نہ ہوگا۔ جب کھا کر فارغ ہوں گے تو اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کی حمد ان نعمتوں پر بیان کریں گے جو اللہ نے ان کو دیا ہوگا، جس کو اللہ نے فرمایا ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ خلاصہ یہ کہ اہل جنت کو جب کسی چیز کی حاجت ہوگی تو سبحانک اللہم کہیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ حاجت کے وقت بولا گیا تو یہ دعا ہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی فرشتے ان کے مطلب کی چیز حاضر کر دیں گے، گویا یہ کلمہ اہل جنت کی ایک خاص اصطلاح ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنے خواہش کا اظہار کریں گے، اور ملائکہ ہر مرتبہ اس کو پورا کریں گے۔ آگے فرمایا گیا تحیتہم فیہا سلام۔ ماں قبل میں اہل جنت کی پہلی حالت کا ذکر تھا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، یہاں سے اہل جنت کی دوسری حالت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا باہمی سلام السلام علیکم ہوگا۔ تحیہ عرف میں کلمہ استقبال کو کہا جاتا ہے، جیسے سلام یا خوش آمدید یا اہلا و سہلا وغیرہ۔ اس آیت میں اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے کہ استقبالی کلمہ چاہے اہل جنت کا آپس میں ہو، یا اہل جنت کا فرشتوں کی طرف سے ہو، یا اہل جنت کا اللہ کی طرف سے ہو، وہ سلام ہی ہوگا۔ سلام کا مطلب اس بات کی خوشخبری دینا ہے کہ تم ہر تکلیف سے سلامت رہو گے۔ آگے فرمایا گیا وآخر دعواہم، یہاں سے اہل جنت کا تیسرا حال بیان کرنا مقصود ہے، یعنی اہل جنت کی آخری دعا الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ اہل جنت کی ابتدائی دعا سبحانک اللہم اور آخری دعا الحمدللہ رب العالمین ہوگی، یعنی اہل جنت جب سبحانک اللہم کہیں گے تو جواب میں اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے گا، اس کے نتیجے میں اہل جنت الحمدللہ کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔